نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم رنگ و بو میں آمد اور تشریف آوری ہوئی، اس سے انسانیت کو کیا فائدہ اور نفع پہنچا؟ عادات و اطوار نے کیسی کروٹ لی، دنیا میں کیسا اخلاقی انقلاب رونما ہوا، اس تعلق سے کچھ باتیں جمعہ کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ایک کلام نظم میں کہا اور لکھا جاتا ہے اور ایک نثر میں۔ ایک صاحب گزرے ہیں جناب ماہر القادری مرحوم، انہوں نے اسی عنوان کو، جو بات ابھی میں نے رکھی اپنے ایک کلام میں جو کہ منظوم ہے، بڑے خوبصورت پیارے اور عمدہ انداز میں بیان کیا ہے، اسی سے آج کی گفتگو میں شروع کرتا ہوں۔ لکھا ہے، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے، کہیں قاب قوسین کا راز کھولا، کہیں قاب قوسین کا راز کھولا، کہیں معنی حل عطا بن کے آئے۔ کبھی عرش کے کنگروں کو سوارا، کبھی شمع غار ہرا بن کے آئے۔ کہیں لی مع اللہ کا ساز چھیڑا، کہیں لی مع اللہ کا ساز چھیڑا، کہیں شرح قالو بلا بن کے آئے۔ آپ اگر سمجھے ہو بڑی بات کہی ہے، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، تو قالوا بلا، تمام روحوں نے وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا۔ یہاں آ کر بھول گئے وہ الگ بات، ورنہ سبھی نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا۔ ویسے ہی موضوع سے ہٹ کر ایک ہنسی کی بات آپ کو سنا دوں۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرنے لگے کہ حضرت بڑی بلاؤں کا شکار ہوں، بلا نے گھیر رکھا ہے ہر طرف سے۔ تو حضرت نے ویسی ہی تفریح کے طور پر اور ان کو ہنسانے کے لیے جواب دیا، بھائی اس میں کون سی نئی بات ہے، یہ بلا تو تم خود مانگ کے لائے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے پوچھا تھا الست بربکم تو تم نے کہا تھا قالوا بلا، تو بلا تو وہی سے تم مانگ کر لائے ہو۔ خیر بہرحال تو اسی کو فرمایا کہ
کہیں لی مع اللہ کا ساز چھیڑا، کہیں شرح قالو بلا بن کے آئے، کبھی محفل ابتدا کو سجایا، کبھی نقطہ انتہا بن کے آئے، کبھی محفل ابتدا کو سجایا، کبھی نقطہ انتہا بن کے آئے۔ وہ مکہ کی سختی وہ طائف کا منظر، وہ مکہ کی سختی وہ طائف کا منظر، محمد خدا کی رضا بن کے آئے۔ اگلی بات بڑی خوب لکھی ہے، امیروں کو راز اخوت بتایا، امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے حاجت روا بن کے آئے، کہیں عفو رحمت کے جلوے دکھائے، کہیں عفو رحمت کے جلوے دکھائے، کہیں وہ نبرد آزما بن کے آئے۔ اور اگلا جو مصرع ہے وہ میرے دل کو بہت بھاتا ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور جو میں جو قصہ بیان کر رہا ہوں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے۔ نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے، کہیں بدر و خندق میں فوجیں لڑائی، کہیں بدر و خندق میں فوجیں لڑائی، کہیں وہ صلح کا سلسلہ بن کے آئے، کبھی دشت میں بکریوں کو چرایا، کبھی دشت یعنی جنگل۔ اقبال نے کہا ہے نا، دشت دو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو کبھی دشت میں بکریوں کو چرایا، اب اس کو کون چلائے گا؟ کبھی دشت میں بکریوں کو چرایا، کبھی دہر کا پیشوا بن کے آئے۔ اور اگلا جملہ بڑا معنی خیز ہے، زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں کو، زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کے برسے ہوا بن کے آئے، انہی کی محبت ہے ایمان ماہر، انہی کی محبت ہے ایمان ماہر، جو کونین کا مدعا بن کے آئے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقشہ انہوں نے کھینچ لیا ہے۔ جو قادر الکلام شاعر ہوتا ہے اس کا یہی کمال ہوتا ہے، اور شعر میں خوبی یہ ہوتی ہے اشعار میں کہ بڑی بات کو مختصر پیرائے میں، مختصر جملوں میں کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ دریا کوزہ، یہ بالکل ویسی ہی مثال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کارناموں کو اور انسانیت پر کیے گئے احسانوں کو انہوں نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کر دیا۔ بہرحال گفتگو یہ چل رہی تھی کہ مسلمانوں پر جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا مکہ مکرمہ میں، تو کچھ صحابہ کرام نے، جن میں مرد حضرات بھی تھے اور خواتین بھی تھیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے اور اجازت سے حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف سفر کیا۔ دشمنان صحابہ سے یہ بھی دیکھا نہ گیا، اور 2 آدمی کو انہوں نے وہاں بھیج دیا تحفے تحائف لے کر۔ انہوں نے بادشاہ کے جو حواریین تھے، جو وزیر تھے، جو درباری تھے اور بادشاہ کے قریب بیٹھتے تھے، ان سے سانٹھ گانٹھ کر لی اور ان کو اپنا حمایتی بنا لیا۔
بادشاہ کے سامنے جب انہوں نے اپنا بیان رکھا کہ بھائی ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں سے کچھ سرفرے کچھ دیوانے آپ کی بستی میں آئے ہیں اور ہمارا دین بھی آباء و اجداد کا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ آپ جس دین پر قائم ہیں، جس مذہب پر قائم ہیں، اسے بھی نہیں مانتے، کیونکہ نجاشی جو تھے رضی اللہ عنہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے اور عیسائی تھے، اس لیے یہ بات کہی کہ آپ کا جو ریلیجن ہے، آپ کا جو مذہب ہے، یہ اسے بھی نہیں مانتے، پھر آپ نے ان کو کیوں یہاں رہنے دیا ہے، انہیں آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ لیکن بادشاہ تھا، بادشاہ نے کہا کہ ایک طرف کی بات سن کر میں فیصلہ نہیں کروں گا، تو بلایا صحابہ کرام کو۔ اب صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کر لیا تھا کہ بادشاہ جو کچھ پوچھیں گے اس کا جواب صرف اور صرف حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہی دیں گے، اور کچھ کوئی آدمی بھی نہیں بولے گا۔ اب دشمن تو اور حاسد تو موقع کے انتظار میں ہوتا ہے، دربار لگا ہوا ہے، مسلمان آ رہے ہیں دربار کے اندر۔ اب اس دور میں جو بادشاہ ہوتا تھا، بلکہ بعد میں بھی یہ رسم جاری رہی، ہو سکتا ہے آج بھی کہیں ہو، تو دربار میں حاضری سے پہلے سلام ماننا پڑتا ہے، اور سلام مارنا بھی سجدے کی صورت میں، کہ سجدہ کرنا پڑتا ہے بادشاہ کے آگے۔ آج بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، گرچہ وہ ضروری نہیں لیکن معیوب سمجھا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے میری والدہ یہاں برطانیہ آنے والی تھی، ان کا کام میں نے رکھا ہوم آفس کے اندر، تو اپیل میں چلا گیا۔ اس وقت تو اپیل ملتی تھی، اب تو وہ اپیل نہیں دیتے، جو گھومنے کے لیے آتے ہیں، آنا چاہتے ہیں۔ تو میں اور موسیٰ بھائی بامجی جو پہلے اسی علاقے میں قریب میں رہتے تھے، اب دور چلے گئے، ہم دونوں گئے ساتھ میں۔ کوئی سولیسیٹر میں نے نہیں رکھا تھا، وکیل، میں اور وہ گئے کہ ہم ہی جواب دیں گے، اور پہلے سے لکھ دیا تھا کہ بھائی کوئی ترجمان ہمیں چاہیے، کہ وہ جو پوچھے گا میں جواب دوں گا، وہ ترجمان کہے گا۔ اور موسیٰ بھائی کو اس لیے لے گیا تھا کہ بھائی وہ صحیح ترجمہ تو کر رہا ہے نا، اب دیکھنا کہ میں کہوں کچھ اور وہ سمجھے کچھ، کہے کچھ۔ تو جب وہ جج صاحب آئے تو جتنے لوگ تھے تمام کھڑے ہو گئے ان کے احترام میں نہیں کھڑا ہوا۔ تو اب مجھے تعجب سے وہ کہنے لگے کہ بھائی سب کھڑے ہیں، تو کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ خیر بہرحال اب اس کی وجہ میں یہاں بیان نہیں کرتا سب کے سامنے، لیکن آگے بات آئے گی، آپ سمجھ جائیں گے، وہ چیز آگے آئے گی، فٹ آپ کو کرنا ہے کہ کون سی بات وہاں فٹ ہوتی ہے۔ تو خیر وہ ایک چیز ہوئی اور وہ میں کھڑا نہیں ہوا۔ الحمدللہ فیصلہ بھی ہمارے ہی حق میں آیا اور والدہ کو ویزا بھی مل گیا تھا۔ تو خیر بہرحال سجدہ صحابہ کرام نے نہیں کیا، جس کو جہاں پر جگہ ملی وہ بیٹھ گئے۔ اب وہ جو دو صاحب آئے تھے مکہ مکرمہ سے، انہوں نے اسی بات کو پکڑ لیا اور کہنے لگے صحابہ کرام سے، ما لکم لا تسجدون للملک، کہ تم نے بادشاہ سلامت کو سجدہ نہیں کیا، سجدہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ اور وہ گویا کہ بادشاہ کو غصے کرانا چاہتا تھا، فیصلہ اپنے حق میں کرانے کی یہ بھی ایک ترکیب تھی۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے
جواب میں یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ ریز ہونا جائز نہیں ہے۔ ہمیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم غیر اللہ کو سجدہ کریں۔ کسی نے کہا ہے میری یہ نصیحت عبداللہ کو، ہے یہ میری نصیحت عبداللہ کو، نہ کرنا کبھی سجدہ غیر اللہ کو۔ عبداللہ سے میننگ صرف جس کا نام عبداللہ وہ نہیں، اللہ کا بندہ، کہ جو بھی مسلمان ہے، فرمایا کہ کسی غیر اللہ کو سجدہ مت کرنا۔ تو جب یہ بات بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی ہے، تو نجاشی کتابوں میں لکھا ہے، میری طرف دیکھے کہ یوں سر ہلایا، یوں کیا جو میں کر رہا ہوں، اور کچھ نہیں کہا، بس یہ ان کا ری ایکشن تھا اس پر۔ اب یہاں رک کر اگلی بات تو نہیں ہو سکے گی، انشاءاللہ اگلی مجلس میں جو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر ہے، اور جو میری تقریر کا ماحصل اور خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا دیا، دنیا میں کیسا اخلاقی انقلاب رونما کیا، لیکن امت جس سے روکا تھا اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جس سے رکے تھے، آج امت اسے کر رہی ہے۔ سجدے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کا نام ہے سجدہ تعظیمی، دوسرے کا نام ہے سجدہ عبادت، تیسرے سجدے کا نام ہے سجدہ تحیت۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ ہمارے اکابر سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت اس میں فرق نہیں کرتے، نہ کرنے کی ان کے پاس وجہ ہے۔ سجدہ تعظیمی یہ پہلے جائز تھا پہلی امت میں، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا کہا تھا اور ابلیس کو بھی، تو ملائکہ نے تو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، عزازیل نے نہیں کیا۔ اور سورہ یوسف میں ہے پہلے رکوع میں، اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے کہ برادران یوسف نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ تعظیمی کیا ہے، فرشتوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا ہے، لیکن ہماری امت، حضور کی امت میں، اسلام میں اب یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ لوگوں کی نیت داوا ڈول ہے، کون جانتا ہے سجدہ تعظیمی کیا ہے، سجدہ عبادت کیا ہے؟ مزاروں پہ جا کر جو کرتے ہیں وہ کوئی فرق کرتے ہیں؟ آپ پوچھو ان سے جا کر۔ اسی لیے حالی مرحوم نے رونا رویا ہے، وقت ہو گیا ہے تو حالی مرحوم رونا رو کر گئے، اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں کہ کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں۔
نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، جلواگر ہوا حق زمین و زماں میں، نہ رہا باقی اب وہم و گما میں، آ کے بدلا گیا وہ ہندوستان میں، ہمیشہ سے تھا اسلام جس پہ نازا، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ یہ ہے نتیجہ کہ یہ دولت بھی توحید کی مسلمان کیا کر دیا؟ کھو بیٹھے۔ اب آپ مزاروں کو بھول جائیے، اب پیروں کو سجدہ ہوتا ہے۔ اور کیا کچھ ہوتا ہے یار، زندہ صحبت باقی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح توحید سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔